دہشت گردوں کے خاتمے کا مشن آپریشن شابان جاری، تازہ کارروائیوں میں مزید 9 خوارج ہلاک ہونے والے خارجی دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 52 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک 88 دہشت گرد مارے جا چکے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا عام دشمنوں کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، دہشت گرد ملک و قوم پر بوجھ ہیں، جڑ سے خاتمہ ناگزیر ہے۔ سرکار کا پھر خوفناک وار، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت کم، پاکستان میں بڑھا دی گئی، مہنگے پیٹرول پر عوام آگ بگولا۔ اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے باہر مظاہرہ، پیٹرول کے نرخ نامنظور کے نعرے۔ پیٹرول مزید 13 روپے 18 پیسے مہنگا، ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 13 روپے 80 پیسے بڑھا دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 310 روپے 71 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل 323 روپے 30 پیسے فی لیٹر فروخت ہوگا۔ پیٹرول پر عائد لیوی میں 9 روپے 64 پیسے فی لیٹر اضافہ، 80 روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی۔ ایران نے اعتراف کیا تجارتی جہازوں پر حملے غلطی تھی، امریکی حکام کی سی بی ایس نیوز سے گفتگو، کہا وائٹ ہاؤس چاہتا ہے ایران عوامی سطح پر اپنی غلطی تسلیم کرے، امریکہ ہر قیمت پر ایران سے نیوکلیئر ڈسٹ حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر ایران نیوکلیئر ڈسٹ نہیں دیتا تو کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، تہران پر دباؤ ڈالنے کے لیے فوجی، سفارتی اور اقتصادی آپشنز موجود ہیں۔ آئی ایم ایف اگلے 14 ماہ میں پاکستان کو مزید 3.6 ارب ڈالر قرض دے گا، رقم ای ایف ایف اور آر ایس ایف پروگرام کے تحت جاری ہوگی۔ مالیاتی ادارے کا ٹیکس ریونیو بڑھانے اور ٹیکس نظام میں ضروری اصلاحات کا مطالبہ، بجٹ خسارے میں کمی پر زور دیا۔ اورماڑہ میں حادثے کا شکار طیارے کے بلیک باکس کی تلاش جاری، پاک بحریہ اور دیگر ادارے سرچ آپریشن میں مصروف، بیورو آف ایئر سیفٹی انویسٹیگیشن ٹیم نے طیارے کے ونگز اور پچھلے حصے کا معائنہ کیا، ذرائع کے مطابق بلیک باکس اور وائس ریکارڈرز ملنے تک تحقیقات آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ تائیوان میں سمندری طوفان 22 سے تباہی، 14,000 افراد محفوظ مقامات پر منتقل، فلپائن میں اموات 17 ہو گئی، چین میں سمندری طوفان کے خدشے کے پیش نظر 6 لاکھ افراد کا انخلاء۔ فتنہ الخوارج پر زمین تنگ، پاک فوج افسر بلوچستان پولیس کو آپریشن شبان، مزید 9 خوارج انجام کو پہنچ گئے، سیکیورٹی ذرائع کے دہشت گردوں کو فضائی اور زمینی کارروائیوں کے دوران نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن شبان میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 52 ہو گئی۔ 5 جولائی سے جاری آپریشن میں اب تک 88 خوارج جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ کی ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی کی دھمکی، 1000 میزائل ایران کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں، مجھے قتل کیا یا کوشش بھی کی تو سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا امریکی فوج ایران کو مکمل تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو میں بولے، طویل عرصے سے ایرانیوں کی فہرست میں شامل ہوں، پیش کی ہدایات دے چکا۔ ایکزیوس کے مطابق صدر ٹرمپ آبنۂ ہرمز کھلوانے اور مکمل جنگ سے بچنے کے خواہش مند، امریکہ ایران بات چیت کا اگلا دور سوئٹزرلینڈ میں متوقع۔ مشرق وسطی میں جنگ کے شعلے بجھانے کے لیے وزیر اعظم متحرک، شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ، فریقین پر خطے میں پائیدار امن اور استحکام کی فوری بحالی کے اقدامات پر زور، کہا اسلام آباد اہم موضوع افہام و تفہیم، احترام اور مشترکہ خوشحالی کے لیے پائیدار بنیاد فراہم کرتی ہے، امن کے لیے حاصل کامیابیوں کو نقصان پہنچانے والے اقدامات سے گریز کیا جائے، دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق، شہباز شریف کا امیر قطر سے بھی رابطہ، حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار، امن کی کوششوں پر غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ ایرانی وزیر خارجہ اعلیٰ سطح وفد کے ساتھ عمان پہنچ گئے، آبنۂ ہرمز سے متعلق مذاکرات میں شرکت شیڈول، دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا، ایران نے اب تک تمام وعدوں کی پاسداری کی، امریکہ کو بھی عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اسماعیل بقئی نے عباس عراقچی کا دورہ عمان مشاورتی عمل کا تسلسل قرار دیا، کہا فریقین آبنۂ ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت کے لیے مناسب طریقہ کار پر بات چیت کریں گے۔ امریکی صدر کا دعویٰ بھی مسترد، بولے مذاکرات کے لیے کوئی درخواست نہیں، اگر دوسرا فریق اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہتا ہے تو ہم ضروری اقدامات کریں گے۔
امریکہ معاہدے سے پیچھے ہٹا تو ہر قسم کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے خبردار کر دیا، کہا امریکہ سے تنازع ایران کے ہتھیار ڈالنے سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ امریکی نائب صدر کو واضح طور پر بتا دیا تھا کہ ہمیں واشنگٹن پر بالکل بھی بھروسہ نہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ جوہری معاہدے تک پہنچنے کے امکانات کے بارے میں تیزی سے مایوس ہو رہی ہے۔ CNN نے امریکی عہدیدار کے حوالے سے بتایا، ایران کو ابن حرمت سے تیل بردار جہازوں کی آزادانہ آمدرفت یقینی بنانا ہوگی۔ ایسا نہ ہوا تو امریکہ جوہری مذاکرات کی طرف پیش رفت نہیں کرے گا۔ امریکی صدر کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے متعلق امور پر بات چیت، امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی بات چیت پر بھی تبادلہ خیال، وزیر خارجہ مارکو روبیو کی بھی سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو، علاقائی سلامتی اور استحکام پر بات چیت۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی تجارتی معاہدے پر مذاکرات، اختلافی نکات کو دور کرنے اور باہمی اتفاق رائے پیدا کرنے پر توجہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بات چیت کے دوران نمایاں پیش رفت ہوئی۔ امریکہ کی افغان طالبان رجیم پر کڑی تنقید، یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ایلزبتھ کے مطابق افغان طالبان رجیم غیر ملکی شہریوں کو یرغمال بنانے کی پالیسی پر عمل پیرا۔ افغان طالبان ہیوسٹس ٹینکنگ پالیسی ناقابل قبول، افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ امریکہ کے اہم ترین قومی مفادات میں شامل۔ پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان شہریوں کو دی گئی ڈیڈ لائن ختم، اب فوری گرفتاری اور ملک بدری ہوگی۔ راولپنڈی سمیت پنجاب میں افغان باشندوں کی جیو ٹیگنگ اور جیو فینسنگ مکمل۔ غیر قانونی افغانیوں کو پناہ یا کرائے پر مکان دینے والوں کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ خواتین اور بچے ریڈ لائن ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نعرہ خواب بن کر رہ گیا۔ پنجاب میں خواتین اور بچوں سے زیادتی کے واقعات میں ہولناک اضافہ، رواں سال صرف 3 شہروں میں 602 کیس رپورٹ۔ لاہور ڈویژن میں خواتین سے زیادتی کے 300 سے زائد مقدمات، 290 بچے درندگی کا شکار۔ فیصل آباد میں 6 ماہ کے دوران 180 کیس، 3 بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ ملتان میں بھی صورتحال تشویشناک۔ ستھرا پنجاب ادھورا خواب مہم پر بڑا سوالیہ نشان۔ فیصل آباد میں صفائی کے ناقص انتظامات، کئی علاقوں میں کچرے کے ڈھیر، سینکڑوں ویسٹ ورکرز 2 ماہ کی تنخواہوں سے محروم۔ ملتان میں نشتر روڈ کی تعمیر کا منصوبہ سست روی کا شکار، سڑک پر گڑھے، ایمبولینسز کا گزرنا بھی مشکل۔ گوجرانوالہ میں میس ٹرانزٹ بس منصوبہ شہریوں کے لیے زحمت، ترقیاتی کام میں پیش رفت نہ ہونے کے باعث ٹریفک جیم اور حادثات معمول۔ بہاولپور میں سیوریج کا گندا پانی سینٹرل لائبریری پارک میں جمع۔ لاہور کے علاقے نصیر آباد میں 12 سال کی گھریلو ملازمہ مبینہ تشدد سے جاں بحق، والد کی مدعیت میں قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ کنیز فاطمہ 1 ماہ سے صوفی اعجاز کے گھر ملازمت کر رہی تھی، موت کی وجوہات پوسٹ مارٹم کے بعد سامنے آئیں گی، پولیس کی تحقیقات جاری۔ کراچی کے علاقے ملیر سعود آباد میں 11 سال کے بچے کے اغوا اور بازیابی، مقدمہ والد کی مدعیت میں درج۔ FIR میں اغوا برائے تاوان اور دیگر دفعات شامل۔ پولیس کے مطابق واقعے میں ملوث مبینہ کار برآمد کر لی، ملزمان کی تلاش جاری۔ عالمی یوم آبادی آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک، ترقی کی رفتار سست۔ ماہرین کی جانب سے 2050 تک ملکی آبادی 40 کروڑ تک پہنچنے کا تخمینہ۔ نوجوان پاکستان کا قیمتی سرمایہ اور روشن مستقبل ہے، صدر اور وزیر اعظم کا پیغام۔ اسلام آباد راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، لاہور میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش، ہری پور میں جلد ہلیک، ندی نالوں میں طغیانی، نشیبی علاقے زیر آب۔ سندھ، بلوچستان اور KP میں 12 اور 13 جولائی کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان، نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔